نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر بات ہو رہی تھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اللہ تعالی سے روایت فرماتے ہیں. تو اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو بلکہ عدل و انصاف کا معاملہ کیا کرو. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ،
اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ اور بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس مہیا کر دوں، فاستکسونی مجھ سے لباس طلب کرو، اکسوکم میں تم سب کو لباس پہناؤں گا۔ ان جملوں کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ طلب ہوتی ہے کہ اس کو کھانا پینا اور لباس مہیا ہو، کھانا پینا جو اس کی بھوک دور کر دے، اور لباس جو اس کے سطر کو ڈھانپ لے، اور یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ عطا نہ فرمائے تو بندہ ایک ذرہ بھی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آگے ایک اور نعمت کا ذکر ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی دولت ہے اور سب سے مہنگی نعمت ہے، نعمت ہدایت۔ تم سب اپنی ابتدا کے اعتبار سے گمراہ ہو، دنیا میں آتے ہو اور تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ وہ لوگ غلط ہیں اور قرآن کے اس فرمان کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب جو پیدا ہوئے تو وہ قرآن کے حافظ بن چکے تھے۔ یہ نص قرآنی کے خلاف اور ایسے جھوٹ ہیں جن کو گھڑ دیا جاتا ہے بغیر کسی مقصد۔ تو فرمایا کہ ہدایت کی دولت سب سے مہنگی دولت ہے، مجھ سے طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ دنیا کے جو مال و دولت کے خزانے ہیں وہ ایک طرف ہوں، وہ نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، کہ اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے خواہ اس بندے سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین اور ہدایت صرف اس شخص کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے خزانے، دنیا کی دولتیں، یہ اس کی محبت کا مظہر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کسی انسان کو دین کی ہدایت دے دے، اس کا رخ علماء کی طرف پھیر دے، مسجد کی طرف پھیر دے، دین کی طرف پھیر دے، تو یقیناً یہ خالق کائنات کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہر بندہ رزق میں اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے، اسی طرح دین میں، اخلاق میں بھی اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم، اللہ رب العزت نے جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے اسی طرح تمہارا اخلاق بھی تقسیم کیا ہے، تمہارا کردار بھی تقسیم کیا ہے۔ اور آگے وہی بات فرمائی کہ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، کہ اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے خاص بندے سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے۔
تو دین کی طلب میں، ہدایت کی طلب میں بھی ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. اس کے لیے کوشش صرف کی جا سکتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہدایت کو صرف ایک نقطے پر مرکوز کیا ہے کہ طلب ہدایت میں اگر تم کوشش کرو گے تو ہدایت مل جائے گی. اور طلب ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے. جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور دوبارہ اسی گھر میں داخلے کی درخواست کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب نہیں، اب اس گھر میں آنے کے لیے ایک پروگرام بھیجوں گا، اسے اپنانا پڑے گا. فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. یہاں میری طرف سے، منی، یہ لفظ قابل غور. ہدایت میری طرف سے آئے گی. ہدایت نام کی جو بھی چیز ہے وہ میں بناؤں گا، اور میں بنا کر تمہاری طرف بھیجوں گا، زمین پر اتاروں گا. جس نے اس کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہے. کوئی اس پر خوف نہیں، کسی قسم کا ڈر نہیں، اور وہ اس گھر کو آباد کر سکے گا، حاصل کر سکے گا. تو اب یہ جنت کا داخلہ اسی نعمت ہدایت پر موقوف ہے، اور اللہ پاک نے بالکل واضح پروگرام دے دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت. جس نے اس کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہوگا اور اس گھر کو دوبارہ آباد کرے گا. اب اگر کسی بندے کو ہدایت مطلوب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جو اس نے آسمان سے بھیجا اسے تلاش کرے، اسے حاصل کرے اور اسے اپنا لے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم. کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی امت کو جنت کا پورا پروگرام سمجھانا ہے. جو میری طرف سے آئے گا جنت کے لیے وہ اپنی امت کے سامنے بیان کرنا. تو اگر کسی کو جنت چاہیے تو اسی بیان پر اکتفا کرنا پڑے گا جو انبیاء و مرسلین اپنی قوم کو دیتے ہیں. خود محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ جنت میں پہنچانے والی ہر چیز میں نے بیان کر دی. تو اگر جنت واقعتاً چاہیے تو اسی بیان پر اکتفا کرنا پڑے گا جو میں نے سمجھایا اور میں نے تمہیں دیا ہے. تو باتیں بالکل واضح ہیں، یعنی جنت کے داخلے کے لیے ہدایت ضروری ہے، اور ہدایت کے لیے اس بیان پر اکتفا کرنا ضروری ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا اور اپنی امت کو دیا. ان سارے نصوص سے وہ تمام راستے کٹ گئے، ساقط ہو گئے جو ہم نے خود تراشے ہوئے ہیں. قوم کی رسمیں، برادری کے رواج، باپ دادا کی باتیں اور پیروں اور مرشدوں کی تعلیمات، فلاں کا فتویٰ اور فلاں کا قول، ساری چیزیں کٹ گئیں. وہ بیان جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کر دیا اور اپنی امت کو دے دیا، وہی حصول جنت کے لیے کافی ہے. اور ساتھ ساتھ دعائیں جو اس حدیث کا مصداق ہے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو. اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا.
جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں طلب ہدایت کی دعا کرتے ہیں. جب یہ دعا آئے تو آپ کے ذہنوں میں ہدایت ہو، ہدایت کی استقامت ہو اور اس پر قدموں کا ثبات ہو. اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. یہ سورہ فاتحہ میں واحد دعا ہے. اگر اس سے زیادہ قیمتی کوئی دعا ہوتی تو وہ سورہ فاتحہ میں ذکر ہوتی جو نمازوں میں، فرائض میں، سنتوں میں، نوافل میں آپ بار بار مانگتے ہیں. تو مانا یہ سب سے قیمتی دولت ہے. تو جب بھی یہ مقام آئے اہدنا الصراط المستقیم کا تو آپ کے ذہنوں میں صراط مستقیم کا استحضار ہو، اللہ کی وحی کا استحضار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استحضار ہو، اور ساتھ ساتھ بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لو کہ یا اللہ ہدایت دے دے، اور ہدایت دینے کے بعد اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما دے، اس پر دوام اور ہمیشگی عطا فرما دے. ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ ان دلوں کو جب چاہے اور جس طرف چاہے پھیر دے. اور نبی علیہ السلام خود دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، اپنے دین پر قائم رکھنا، اور میرے دل کو ہدایت سے پھیر نہ دینا. جب سید ولد آدم اور امام الانبیاء والرسل یہ دعا کرتے ہیں تو ہم اس دعا کے کس قدر محتاج ہیں. تو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس ہدایت پر استقامت، یہ 2 چیزیں ہمارا مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ راستہ اختیار کرنے کے بعد دعائیں کی جائیں صراط مستقیم کی. راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کا اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا، اور کچھ نہیں. جب اس کو اپنا لیا تو پھر ساتھ ساتھ دعائیں کریں. اگر وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اللہ نے دیا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں دعائیں کر لو، کوئی فائدہ نہیں. نہ ہدایت مل سکتی ہے اور نہ صراط مستقیم حاصل ہو سکتا ہے. تو 2 چیزیں ہو گئیں، ایک ہدایت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع وہ اللہ کی وحی، اور دوسرا ہدایت حاصل کرنے کا سب سے اہم راستہ وہ دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اس سے دعائیں کی جائیں. اگلا جملہ فرمایا کہ یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. بڑا عظیم الشان جملہ ہے. اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے اور میرا کام سارے گناہوں کو بخشنا ہے، کیونکہ میں تواب ہوں. تواب کا معنی بندوں کو توبہ کی توفیق دینے والا. یہ توفیق بھی میں دوں گا، اور جو توبہ کرے گا اسے میں ہی بخشوں گا. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بے شک میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي، پس مجھ ہی سے استغفار کرو، کسی اور سے نہیں. اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا. تو یہاں ایک تو خبر ہے کہ تم گناہ گار ہو اور دن میں بھی گناہ کرتے ہو، رات میں بھی گناہ کرتے ہو. کل بنی آدم خطاء، ساری اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ کرتی ہے، خطائیں کرتی ہے اور معصیتوں کا ارتکاب کرتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیں اور اپنا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ سیدھا کر لیں اور پکی اور سچی صلح کر لیں اللہ رب العزت سے. تو تم گناہ کرتے ہو اور میں بخشتا ہوں، بس مجھ سے استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہاں بھی یا عبادی کا ندا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی گناہوں کے ارتکاب سے. گناہوں کا ارتکاب ظلم ہے، اپنی جانوں پر ظلم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. جتنا بڑا ہو وہ بخش دے گا، جتنے زیادہ ہوں وہ بخش دے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بس تم توبہ اور استغفار کا سچا راستہ اپنائے رکھو، اختیار کیے رکھو. سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرتے ہی توبہ کر لے. جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام بعض اوقات ایک مجلس میں 100 دفعہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے بخشش کی طلب، اور پھر اس چیز کا اعتراف اور اقرار کہ وہ غفور الرحیم ہے. رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک. ایک حدیث میں الفاظ، میرے رب میرے گناہ بخش دے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں. یہ جو علم ہے بندے کا کہ اللہ ہی گناہوں کو بخشتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ علم اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ یعجب من عبد یقول، اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، کہ میرے رب میرے گناہ بخش دے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. جس بندے کو گناہ کے بعد علم ہو کہ اللہ کے دربار پہ دستک دینی ہے، اور ساتھ یہ بھی علم ہو کہ اس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے کہ کیسا اس کا عقیدہ ہے اور کیسا نفیس اس کا علم ہے کہ یہ گناہ کے بعد جانتا ہے کہ بخشش اسی دربار سے ملے گی، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. یعنی استغفار میں بھی یہ دو راستے ہیں، دو رکن ہیں، ایک اس بات اور ایک نفی. اس بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. نفی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. تو نفی اور اس بات کے ساتھ استغفار کا مفہوم پورا ہوتا ہے. جس بندے میں یہ عقیدہ رچ بس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کے اس فعل پر تعجب کرتا ہے، اس علم و معرفت پر تعجب کرتا ہے. اس کا تعجب کرنا ہماری طرح نہیں ہے، اس کا تعجب حق ہے، کیونکہ حدیث میں ثابت ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ان اللہ یعجب من شاب لیست له صبوہ، اللہ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جو جوانی کی عمر کے باوجود اس کے دل میں کوئی میلان نہ ہو غلط راستوں کی طرف، غلط کاری کی طرف. اس کی نگاہیں پاک باز ہو، اس کی زبان پاک باز ہو، اور وہ مجسم تقویٰ ہو. حالانکہ نوجوان ہے، یہ عمر بڑی طغیانی کی عمر ہوتی ہے، اور خواہشات کی جو ہے وہ ایک بڑھوتری کی عمر ہوتی ہے، مگر وہ اپنی اس جوانی کے باوجود کوئی راغب نہیں ہوتا کسی غلط کاری کی طرف، اور اس کی یہ جوانی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے اور بڑی پاک بازی پر قائم ہوتی ہے. تو اللہ کو اس نوجوان پر تعجب ہوتا ہے. تو تعجب کئی نصوص سے ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کا تعجب کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. کیا اس کا تعجب کرنا ہمارے تعجب جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی ساری صفات مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا ہے. وہ ایسی ذات ہے جو مخلوقات کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، اور اس کی ایسی صفات ہیں جو مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں. اس نے تعجب کا لفظ استعمال کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہاں کیا مراد ہو سکتی ہے. کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا جو ہمارے سمجھ میں نہ آتا
تو اس نص کو ہم کیسے سمجھتے؟ یہ تو اس کا ایک بڑا ایک احسان ہے. اس نے اپنا غفور ہونا لفظ غفور سے سمجھایا، اپنا رحم کرنا لفظ رحمان اور رحیم سے سمجھایا، رزق دینا لفظ رزاق سے سمجھایا. یہ ساری صفات وہ جن کو ہم سمجھتے اور جانتے ہیں. اگر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا جو اس کے شایان شان ہوتے اور ہمیں سمجھ ہی نہ آتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کرتے؟ اس کو یوں بھی سمجھ لو، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں جیسی نہیں ہیں. حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ فرماتا ہے اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اس جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں تصور ہوا. اب قرآن پڑھے جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں. انگوروں کا ذکر ہے، بیری کا ذکر ہے، اور جناب کھجوروں کا ذکر ہے، اور کیلے کا ذکر ہے. تو کیلے آپ نے نہیں سنے، انگور آپ نے نہیں سنے، کیلے آپ نے نہیں دیکھے، انگور آپ نے نہیں دیکھے. تو کیا اس حدیث کا معنی؟ نہیں، یہ صرف الفاظ ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر ایسے الفاظ ہوتے کہ آپ سمجھ ہی نہ پاتے کہ جنت میں کیا کچھ ہے تو کیسے جنت کا شوق پیدا ہوتا، کیسے جنت کی رغبت پیدا ہوتی. الفاظ وہ ہیں جو ہم سمجھ لیں، اور جنت کی نعمتوں کی حقیقت وہ ہے جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی دل میں ان کا تصور ہوا. صرف الفاظ کا استعمال ہمارے فہم کے لیے، باقی حقائق اللہ جانتا ہے. جنت کی نعمتوں کی لذت اللہ جانتا ہے. وہاں کے کیلے کیسے ہوں گے، وہاں کے انگور کیسے ہوں گے، اور وہاں کے انار کیسے ہوں گے، یہ سب الفاظ مستعمل ہیں، قرآن میں مذکور ہیں. مگر حدیث کو سامنے رکھیں، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی آنکھ نے دیکھے، تو الفاظ کا استعمال ہماری سمجھ کے لیے، اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے جنت کی نعمتوں کی. کیا ان میں لذت ہوگی، کیا عمدگی اور نفاست ہوگی، اور کیا ان کی طرف رغبت ہوگی، اور کیا ان کے حصول کا عالم ہوگا. جنتی جنت کے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اگر انگور کھانے کا شوق ہوا، خواہش ہوئی، انگور سامنے حاضر ہو جائے گا. انگور آپ نے توڑا، ساتھ ہی خواہش پیدا ہو جائے کہ انار کھانا چاہیے، وہ انگور انار بن جائے گا. منہ میں ڈال لیا اور شوق پیدا ہوا سیب یا کھجور کھانی چاہیے تو وہ کھجور یا سیب بن جائے گا. یہ جنت کی نعمتوں کی وہ حقیقتیں ہیں جن کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اسی طرح معاملہ صفات باری تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، ان کی کنہ اور ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. مگر جو الفاظ استعمال کی وہ الفاظ مخلوقات کے بارے میں بھی ہے. رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا. مخلوق کے لیے کس معنی میں؟ جو معنی مخلوق کے لائق ہے. اللہ کے لیے کس معنی میں؟ جو معنی اللہ کے لائق ہے. حقیقت اور کنہ ہم نہیں جانتے، مگر الفاظ مشترک ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. اگر گناہوں کی بخشش کا ایسا لفظ استعمال ہوتا جس کو ہم سمجھ ہی نہ پاتے تو کون توبہ کرتا؟ اللہ نے توبہ کا، استغفار کا لفظ ذکر کیا. اپنا غفور ہونا، اپنا غفار ہونا، اپنا غافر ہونا، اپنا تواب ہونا، اپنا ستار یا ستیر ہونا، یہ سارے الفاظ استعمال کیے جو ہماری لغت میں مستعمل، جن کو ہم سمجھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. ان صیغوں سے علم ہوا جن کو ہم سمجھتے ہیں. اور اگر صیغے ایسے ہوتے جو ہمارے فہم سے دور ہوتے تو ہم کیا سمجھتے؟ سورتوں کے شروع کے کچھ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد. انہیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. کوئی نہیں جانتا ان کے معنی کیا ہیں، کوئی نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ان کی مراد کو جانتا ہے. لیکن جہاں فہم کی ضرورت ہے وہاں فہم ضروری ہے. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو محبت کا صیغہ ہی استعمال ہوگا.
ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ رحم فرماتا ہے؟ تو رحیم اور رحمان کی صفت استعمال ہوگی ہمارے فہم کے لیے. اگر ایسے الفاظ استعمال ہوتے جو ہمارے پلے ہی نہ پڑتے تو اس رحمان اور رحیم کا تعارف کیسے ہوتا؟ اس غفار اور غفور کی معرفت کیسے ہوتی؟ اس تواب کو کون پہچانتا؟ پھر کون توبہ کرتا؟ کون اس سے استغفار کرتا؟ یہ اس ذات کا کرم اور اس کے ایک احسان کی بڑی وسعت ہے کہ اس نے ہماری تباہی کا خیال رکھا اور وہ الفاظ ہمیں دیے، ان الفاظ سے اپنی معرفت پیش کی جو قابل فہم. تو اللہ تعالیٰ تواب ہے. تواب کے دو معنی، ایک ہے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دینے والا، اور دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. جس بندے کو گناہ کے بعد علم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی، اور ساتھ یہ علم ہو کہ بخشش ایک ہی دربار سے ملے گی جو دن رات کھلا ہے، جس کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ سورج وہاں سے طلوع اور غروب ہو سکتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ علم ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ اس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو یہ بندہ اللہ کا مقرب بھی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا، اور اس کے اس فعل پر اللہ کو تعجب ہوگا. تعجب وہ کیسے کرتا جیسے اس کے لائق ہے. اس کا تعجب کرنا مخلوق جیسا نہیں ہے. مخلوق کا تعجب اپنے معنی میں ہے اور خالق کا تعجب اپنے معنی میں ہے. تو یہاں جو ہمیں تسلی دی گئی کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو تو پریشان نہ ہو. انا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کر لو. اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اگر یہ معرفت بندے کو آ جائے، گناہ کے بعد ندامت کا احساس، اور ندامت کے بعد توبہ کا احساس، اللہ کے در پہ دستک دے، اس یقین اور معرفت کے ساتھ کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ نفی کی صورت بھی ہو کہ اس کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. تو یہ سارے جو بندے کے احساسات اور یہ سارے بندے کے ادراکات جو ہیں، یہ رحمان کی محبت اور خوشی کا باعث بنے گی. صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ایک دعا کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. سارے استغفاروں کا سردار، سارے استغفاروں کا سردار، جتنے بھی استغفار کے صیغے ہیں ان سب کا سردار، ان کا بادشاہ، یہ دعا ہے استغفار کی جو صحیح بخاری کی حدیث میں جو آپ کو یاد ہوگی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. یعنی ابتدا ہے اس کی توحید کے اقرار و اعتراف سے، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی میرا خالق ہے. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. یعنی بندے نے رشتہ طے کر لیا کہ میرا تیرا کیا رشتہ ہے. تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو اکیلا معبود ہے اور میں عابد ہوں. تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اپنے خالق کو چھوڑ کے، معبود کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ یہ سید الاستغفار بڑے عظیم نکات پر مشتمل کہ بندہ ابتدا کہاں سے کر رہا ہے؟ اپنے اور رب تعالیٰ کے رشتے کے ذکر سے اور تعلق کے ذکر سے کہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں. تو معبود ہے اور میں عابد ہوں. تو نے مجھے پیدا کیا اور تو میرا رب ہے. خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اے اللہ، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں تیرے عہد پر قائم ہوں. عقیدے کی معرفت، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت پر حج بیت اللہ کرنا، دیگر حقوق کا خیال رکھنا، جتنی طاقت ہے مجھ میں اس پر قائم ہوں. تیرے اس عہد پر قائم ہوں، تیرے دین پر قائم ہوں، تیرے پیارے پیغمبر کی تعلیمات پر قائم ہوں. مستطاعت، جتنی مجھ میں طاقت. وعنا علی عہدک ووعدک مستطاعت. ابوء لک بنعمتک علی. اے اللہ، میں اقرار کرتا ہوں یہ ساری نعمتیں تیری ہیں. وابوء بذنبی، اور ساتھ یہ اقرار کرتا ہوں کہ سارے گناہ میرے ہیں. تیرا کام نعمتیں دینا ہے، میرا کام گناہ کرنا ہے، اور تو ان گناہوں کے باوجود بھی مجھے دیتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے. یہ بندے کا ایک عاجزانہ اقرار ہے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، جو بہت بڑا عقیدہ ہے. جو بندہ یہ جان لے کہ ساری نعمتیں
رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کی محبتوں کا مستحق ہوتا ہے اور اس کی رضا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس نے حق شکر ادا کرنے کے لیے ایک تمہید قائم کر دی، بنیاد قائم کر دی کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جن لوگوں نے بارش کا کہا تھا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے وہ کافر بن گئے، اور جنہوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے ان کے ایمان میں تازگی آ گئی اور ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ تو اس سید الاستغفار میں بندہ اقرار کر رہا ہے کہ ساری نعمتیں تیری ہیں، تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہیں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی، اور آخر میں وہی جملہ فاغفر لی، مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ وہی جملہ جس پہ اللہ تعالیٰ بندے پر تعجب کرتا ہے کہ بندے کو گناہ کے بعد یہ ادراک ہے کہ توبہ کا ایک ہی دروازہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے سوا کوئی دروازہ نہیں۔ نفیاً و اثباتاً وہ توبہ اور استغفار کے منہج کو جانتا ہے اور اس کو اختیار کیے ہوئے۔ یہ سید الاستغفار ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہاں یہ صیغہ اور یہ دعا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، وہاں اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ صبح کو یہ دعا پڑھ دے، رات ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور شام کو یہ دعا پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ بڑے عظیم یہ کلمات ہیں، مگر اللہ کے بندوں معرفت کے ساتھ کم از کم کچھ جملے تو پہچان لو، کیا ان میں عقیدہ ہے، کیا ان میں تعلیمات ہیں، اور کیا ان میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کے نکات ہیں، ان کو اختیار بھی تو کیجئے فہم کے ساتھ۔ جب آپ دعا کریں اور ان معانی کا آپ کو علم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جو چیز آپ کی زبان پر ہے وہی چیز آپ کے دل میں ہے، تو زبان اور دل کی موافقت بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اور پھر وہ دعا بڑی قبولیت کے لائق ہے۔ یہ سید الاستغفار۔ تو حدیث کا یہ جملہ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تذنبون لیلا ونہارا، تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، یہ تمہارا کام، تمہارا عمل ہے، اور میری شان کیا ہے؟ وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستغفرونی، تم مجھ سے استغفار کرو، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ تو کیسے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ تمہارا یہ کام، میرا یہ کام، پھر تمہارا یہ کام اور میرا یہ کام، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ مجھ سے استغفار کرو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اور اس کا در کھلا ہمیشہ، دن ہو رات ہو۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، رات چڑھتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے۔ کیسے پھیلاتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ ہمارا پھیلانا یوں ہے، اللہ تعالیٰ کا پھیلانا کیسا ہم نہیں جانتے۔ ہمارا ہاتھوں کو پھیلانا بعض اوقات ہماری محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی بچہ ہماری طرف آ رہا ہو، اپنی باہوں کو پھیلا کر بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے ہیں، اظہار محبت ہے۔ اللہ کے ہاتھ پھیلانے کی کیفیت کیا ہے اس کی اساس محبت اور ایک شوق کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے اور مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔ عجیب اس کے معاملات ہیں۔ اس نے توبہ کی دعوت دی، توبہ کا دروازہ بنایا، بندہ توبہ کرتا اللہ قبول کر لیتا۔ اس نے دعا کا حکم دیا، بندہ دعا کرتا اللہ قبول کر لیتا۔ یعنی ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ، سارے کام اللہ کرتا ہے اور بندہ محتاج محض ہے، تو ہر کام میں رب کائنات سے خیر کی اور بہتری کی امید رکھے۔ یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، یہ تمہارا کام ہے اور یہ تمہاری فطرت ہے۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میرا کام یہ کہ میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کرو، میرے در پہ آ جاؤ، اسی در پہ دستک دو، دن میں آنا چاہو، رات میں آنا چاہو، ہر وقت یہ در کھلا ہے۔ آؤ گے، در کھٹکھٹاؤ گے، استغفار کرو گے،
بڑی سچائی اور صدق کے ساتھ، تو میرا کام کیا ہوگا؟ اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، گناہ مٹ جائیں گے توبہ اور استغفار کی برکت سے۔ بلکہ دین میں اتنی سماحت اور برکت ہے، اگر ہم توبہ کے بعد کھلی آنکھوں سے نیکیاں شروع کر دیں، گناہوں کے راستے سے باز ہی آ جائیں، عمل صالح مسلسل اختیار کر لیں، تو ایک اور انعام ہمارا منتظر ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو لوگ توبہ کر لیں، جن کا عقیدہ مضبوط ہو، توحید پختہ ہو، ایمان سچا اور پکا ہو، وعمل عملا صالحا، اور توبہ کے بعد نیک عمل شروع کر دے، نیکی اس کا منہج بن جائے، اس کی فطرت بن جائے، گناہوں کی طرف جھانک کر نہ دیکھے اور نیک عمل شروع کر دے، تو پھر میں صرف بخشوں گا نہیں، بلکہ تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا، ان گناہوں کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کے تولوں گا، اور پھر وہ گناہ نیکیاں بن کر تمہارے اعمال نامے کو جو ہے وہ بھر دیں گے نیکیوں سے، اور تمہارے میزان کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے، جو کہ جنت کے داخلے کی اساس ہے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے فوراً توبہ کر لے، اور پھر گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کر لے، ایک گناہ 1,00,000 بار کر لے، 1,00,000 بار توبہ کرے، اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد توبہ کی اور توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لی اور نیک راستے پر قائم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، اور وہ نیکیاں اس کی حسنات کے اضافے کا باعث بنے گی، اس کے میزان کو بوجھل کر دے گی، اور اللہ کی رضا کا باعث ہوں گی۔ یہ دین کی وسعت اور برکت اور سماحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا نبی التوبہ و نبی الرحمہ اور نبی المرحمہ، میں خاص طور پہ 3 چیزوں کا نبی ہوں۔ ایک توبہ کا نبی، یہاں گناہ گاروں کے لیے پوری گنجائش ہے توبہ کرنے کی، اپنے آپ کو بحال کرنے کی، اپنے آپ کو شاد و آباد رکھنے کی، میں توبہ کا نبی ہوں۔ اور رحمت کا نبی ہوں، پہلے رحمت پھر توبہ پھر ملحمہ۔ رحمت کیا ہے؟ میرے دین پر چلو گے سراسر رحمت ہے، رحمت ہی رحمت، دنیا میں آخرت میں رب تعالیٰ کی رضائیں اور محبتیں۔ اور اگر گناہ کرتے ہو تو میں توبہ کا نبی ہوں، اور اگر دین پر بھی نہیں چلتے اور گناہ بھی کرتے ہو اور توبہ بھی نہیں کرتے تو پھر نبی الملحمہ، میں تلوار کا نبی بھی ہوں، پھر سزائیں بھی ہیں اور جوتے بھی ہیں، اور پھر مار بھی پڑ سکتی ہے، پھر میں جہاد کا نبی ہوں، پھر گردنیں اتر سکتی ہیں، اور پھر خون بہا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں خاص طور پہ نوٹ کر لو۔ پہلے رحمت کا معاملہ ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ، سچی اتباع کر لو، تو یہ دین رحمت ہے۔ اور اگر دین پر چلتے ہو ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں تو سن لو میں توبہ کا نبی بھی ہوں، آج توبہ کر لو اور اپنا معاملہ صاف کروا لو۔ اور اگر رحمت کو حاصل نہیں کر رہے، دین پر نہیں چل رہے، اور توبہ کر کے اللہ سے صلح بھی نہیں کر رہے، اور گناہوں پر اصرار ہے، تو پھر نبی الملحمہ، پھر میں جہاد کا، تلوار کا اور ڈنڈے کا نبی بھی ہوں، پھر مار بھی پڑ سکتی ہے اور سزائیں بھی مل سکتی ہیں، اور پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ آخرت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے اور رحمت کے راستے کو اپنانے والوں کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اس راہ پر نہیں چلتے ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ ایسا معاملہ کرنے کی توفیق دے جو اس کی رحمت کے حصول پر منتج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم سب کو رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، دنیا اور آخرت اپنی رضا اپنی